اس ذات کے نام سے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو فرما برداروں کے لیے رحمان اور رحیم ہے تو نافرمانوں کے لیے جبار اور قہار ہے، جو ایک طرف علیم بذات الصدور ہے تو دوسری طرف ستار ہے، جس کی ایک صفت المنتقم ہے تو دوسری طرف وہ غفار ہے، روز قیامت دینے والا وہی زنہار ہے، اور صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر جو نبیوں کا سردار ہے، یثرب کا تاجدار ہے، جو تخلیق باری کا شاہکار ہے اور ہم امتیوں کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ تہذیب، محبت، شائستگی اور فن اظہار کا دلکش مظہر ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس نے گلی کوچوں سے لے کر شاہی درباروں تک اور محراب و منبر سے لے کر مشاعروں اور ایوان علم تک ہر جگہ اپنی لطافت، نرمی اور دل نوازی کا سکہ بٹھایا ہے۔ اردو نے جہاں غالب کا فکر بخشا وہاں میر کا درد بھی دیا، جہاں اقبال کا فلسفہ عطا کیا وہیں جگر کا تغزل بھی سنایا۔ یہ زبان محض الفاظ کی ترتیب نہیں بلکہ دلوں کی ترجمان، جذبات کی ہم زبان اور روح کی ہم نوا ہے۔ اردو رنگوں کا وہ امتزاج ہے جس میں فارسی کی نزاکت، عربی کی فصاحت، ہندی کا رس اور مقامی لہجوں کی مٹھاس شامل ہے۔ یہ زبان محض بولی نہیں بلکہ ایک تہذیب اور ایک شعور ہے جو نسل در نسل دلوں کو جوڑتی اور ذہنوں کو سنوارتی آ رہی ہے۔ یہ زبان جہاں ایک طرف میٹھی، دلکش اور بات چیت کے لحاظ سے آسان ہے، وہیں دوسری طرف تلفظ، رسم الخط اور خصوصیت کے ساتھ ادبی متون، شاعری اور قدیم نثر کی قرات کے لحاظ سے مشکل بھی ہے۔ اسی مشکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے داغ دہلوی نے کہا، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ لیکن جب ایک شخص اردو سیکھ لیتا ہے، اس کی مشق اور مزاولت کر لیتا ہے تو پھر یہی مشکل زبان اس کے لیے آسان بن جاتی ہے۔ وہ بغیر زیر و زبر کے پڑھ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے اور سمجھا بھی لیتا ہے۔ اسی کی طرف شاعر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، دل دل کے ہیں 34 عدد حرف بھی دوہی، دل دل کے ہیں 34 عدد حرف بھی دوہی، بے لکھ سمجھ لیتے ہیں ہم زیر و زبر کو۔ سامعین بزم، اسی اردو زبان کو سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ بیت بازی ہے۔ بیت بازی کیا ہے؟ بیت بازی اردو زبان کی ایک نفیس روایت اور فن شعر و سخن کی حسین تجلی ہے۔ یہ محض اشعار کا تبادلہ نہیں بلکہ اذہان کی بیداری، جذبات کی ترجمانی اور تہذیبی وراثت کی پاسداری ہے۔ بیت بازی وہ آئینہ ادب ہے جس میں زبان کا حسن، فکر کی پاکیزگی اور احساس کی نزاکت پوری آب و تاب کے ساتھ جھلکتی ہے۔ یہ وہ ادبی مشق ہے جو طلبہ کے حافظے کو جلا دیتی ہے، لب و لہجے میں شائستگی گھولتی ہے اور ذوق لطیف کی آبیاری کرتی ہے۔ بیت بازی میں صرف شعر نہیں سنائے جاتے بلکہ نسل نو کو زبان و بیان، تہذیب و ثقافت اور حسن تخاطب کے گوہر عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک علمی تفریح ہے جس کے دامن میں تربیت، تہذیب اور تاثیر سب کچھ سمٹ آتا ہے۔ بیت بازی کے ذریعے کم الفاظ میں اور اشاروں کی زبان میں بڑے مفہوم کو ادا کرنے کی لیاقت پیدا ہوتی ہے اور جدید الفاظ کے تلفظ اور طریقہ استعمال سے واقفیت ہوتی ہے۔ نئے اشعار اور شعراء سے تعارف ہوتا ہے۔ تقریر یا تحریر میں بر موقع اور بر محل اشعار شامل کر کے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی استعداد پروان چڑھتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر زبان و ادب سے تعلق، زبان و بیان میں قدرت، ادبی ذوق کی پرورش اور اظہار خطابت میں مہارت پیدا ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی بیت بازی کے نام سے معنون ہے۔